تدبیر کے دست زریں سے تقدیر در خشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کل فتوحات جو حاصل کی جاتی ہے وہ اس سے نہیں، اس سے کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کامیابی بھی کا مرکز، اس کا منبع، اس کے سر چشمہ منحصر ہے دماغ کے اوپر، سوچنے کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، سائنس کے اوپر۔ آج ہم اپنی اکثریت میں ہیں، لیکن دوڑنے سے، سراڑا کرنے سے، کھچیوں میں ہوا بھرنے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے۔ ہوا بھرنا ہے تو پاجامہ میں بھر دو، ٹھیک ہے؟ ایمان کی جو اسپیس تمہارے دل کے اندر ہے، اس کے اندر بجلی بھرنے کی کوشش کرو۔ سراڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دوستو، ٹھیک ہے؟ اکثریت بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دماغ کی لڑائی ہے آج کے دور کے اندر، دماغ کی، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ کی، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی تمہارا ہدف، ٹارگیٹ، آبجیکٹو، آبزیشن آف دا اٹیننگ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ حاصل کرنے کا ایک جنون ہونا چاہیے، اور وہ خالی جنون اور جذبات بھی کام نہیں آتے جب تک تم بیسٹ ٹرانسپریسی کو نہیں استعمال کرو گے تو۔ نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، چمن دشمن، شجر دشمن، شجر کی شاخ بھی دشمن، کہاں جائیں دل اشیا لے کر، میرا تو زمانہ بھی دشمن۔ یہ حالت ہو جائے گی۔ بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، یہاں تو ہر ساکھ کے اوپر الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ لیکن دوستو، تدبیر کے دست ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے۔ اسکیم، پلاننگ، سوچ اور وچار اور افکار، ان کا جنم بھی دماغ سے ہوتا ہے۔ اس سے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو جب تمہاری بدھی وکست ہوگی، دماغ اور مائنڈ کو آپ اوپن کرو گے، اور تمہارے پاس تعلیم بھی ہے، تدبیر بھی ہے، پھر تو کیا کہنا، نورن علی نور۔ علم بھی ہو، عقل بھی ہو، استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہو، پھر تو دیکھو کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ وہ کمپٹیشن، وہ صلاحیت، وہ ایبیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سراڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، وہ لاہ عمل اختیار کرو۔ مین جو کردار ہے کامیابی کا، وہ دماغ کے ساتھ منسلک ہے۔ کوئی بھی مقصد، کوئی بھی کامیابی سوچ اور وچار کی جاتی ہے۔ جذبات میں آ کر، ایکسرسائز ہو کر، کھتیاں ہوا بھرنے سے کامیابی نہیں آتی دوستو۔ کامیابی کا تعلق جو ہے وہ سوچ، وچار، آئیڈیالوجی، تدبیر، پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر تعلیم بھی ہونی چاہیے، پھر دشا نردیش بھی ہونا چاہیے، پھر نالج بھی ہونا چاہیے۔ سب کچھ ان کی آوشکتا ہوتی ہے کسی میدان، کسی جنگ کو فائٹ کرنے کے لیے۔ دوڑ رہے ہیں، فلسطینی بھی خوب دوڑ رہے ہیں، دوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا دوستو، ٹھیک ہے؟ ہاں، عقل اور دماغ سے کام لو۔ دنیا آج کل کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب کا مطلب تم سمجھے نہیں؟ یعنی جو ذریعہ آپ اپناؤ گے تو اس ذریعے سے کامیابی ہوگی۔ ابھی دور لکڑی تلوار کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ جو ذریعہ، جو موجودہ زمانے کے انسٹرومنٹ ہیں، اگر وہ اختیار نہیں کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ تسبیحاں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، کتنی بھی تسبیحاں پڑھ لو، اللہ نے تمہیں دماغ دے رکھا ہے کہ اس دماغ کو استعمال کرو۔
حواس خمسہ کیوں دیا؟ کس کو کہتے ہیں حواس خمسہ؟ تم نے تو نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ حواس خمسہ یہ 5 انسٹرومنٹ ہیں سوچنے کے۔ کیسے؟ آنکھ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم دیکھ کر اچھے اور برے کے بیچ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، اپنا راستے کا تعین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اس طریقے سے زبان کو اللہ نے دیا، اس سے ہم اچھا کڑوا ہے میٹھا ہے اس کا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں، چیز کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ناک دیا ہے، اس سے ہم سونگھ کر کسی چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یا کچھ ہو چکا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ ساری چیزوں کا ہم ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اس طریقے سے کان دیے کہ اس سے ہم سن کر یعنی اچھائی کو سن رہے ہیں، برائی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا برائی کو سن کر اگنور کر رہے ہیں، ہم کیا لائے عمل تیار کر رہے ہیں، کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں، کیا ججمنٹ لے رہے ہیں کوئی چیز کو سن کر، تو یہ بھی انسٹرومنٹ اللہ نے رکھا۔ اس طریقے سے ہاتھ، اس طریقے سے دماغ، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ دماغ کس لیے دیا ہے؟ سوچو، لاہے عمل تیار کرو، یعنی کوئی پالیسی بناؤ، چاہے کسی بھی آبجیکٹیو ہے، تمہارا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جنگ و جدال کا ہے، لین دین کا ہے، کوئی اپنے نوکری پیشے کا ہے، کسی کے بارے میں بھی آپ سوچو گے نا، تو کہاں سے سوچو گے؟ دماغ سے سوچو گے۔ ہاں، اس کو استعمال کرو کہ کون سا اپنا مد مقابل آگے سبب لے کے بیٹھا ہے۔ دوستو ساری باتیں میں ایکسپلینیشن کے ساتھ کہہ نہیں سکتا، کچھ حالات اجازت نہیں دیتے، کچھ وقت اجازت نہیں دیتا، تو کچھ ماحول بھی اجازت نہیں دیتا، تو میں آپ کو اسپشٹ شبدوں میں نہیں کہہ سکتا، اشاروں میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو اسباب زمانے کے ہیں اگر وہ ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہاں بھیڑ کام نہیں آتی ہے، یا اکثریت کام نہیں آتی ہے، یا جذبات کام نہیں آتے ہیں، یا تسبیحات کام نہیں آتی ہے، یہ اللہ نے عالم اسباب رکھا۔ اب تم کتنی بار بھی بسم اللہ پڑھ کر پوائزن استعمال کرو گے تو موت ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کے لیے کرامت ظاہر ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کی تاثیر ہے، فزیکل فینومین آف نیچر، ساری جو فینومین جو اللہ نے پیدا کی ہے، اقسام جو رکھا ہے دنیا کا نظام، وہ اپنی فطرت پہ چلتا رہتا ہے، فطرت سے نہیں ہٹے گا۔ وہ ایک بار ہی ٹھنڈی ہوئی تھی آگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، اب تم مبالغہ کرو یا مجادلہ کرو یا کتنا ایمان مضبوط کر لو، تو آگ کا کام ہے جلانے کا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جو جھوٹی کرامتیں آپ کو بتائی جاتی ہے، جھوٹے پروف بتائے جاتے ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ایمان سے ہٹانے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، بے شک میرا رب چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پہلے کرے کوئی وہ کمال پیدا۔ ہمارے اعمال کا تو ٹھکانہ نہیں، اور ہم تسبیح پڑھ کر فتوحات کو حاصل کر سکتے ہیں، 1000 بار بھی درود پڑھو تلوار کے اوپر، وہ راکٹ کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ دوستو یہ دنیا بقدر کوشش ہے، اللہ نے ایسا ہی نظام رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کمپیٹیٹر بننا ہے کسی کا تو وہ صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، باقی ادھر ادھر بھاگنے سے، جذبات میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دوستو؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنے اندر وہ ایمان کی حرارت پیدا کرو، ایمان کا جذبہ بھی ہو اور عالم اسباب کے اسباب بھی تمہارے پاس ہو، تب جا کر کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ دست دست ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ شان تھی تمہاری، اس زمانے کے اسباب بھی تھے اور اس زمانے کا ہائی لیول کا ایمان بھی تھا، تب جا کے اچیومنٹ کو انہوں نے حاصل کیا۔ ہدف اور ٹارگٹ اور منزلیں ان لوگوں کا انتظار کرتی تھی، وہ پرستتیوں کو منٹوں میں چینج کر دیتے تھے، کیونکہ ایمان بھی تھا، صرف ظاہری ہوا بھری ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان کے ایمان کے اندر ایک ایمانی بجلی کا پاور بھرا ہوا تھا، جو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کسی کے سامنے رک نہیں سکتے، کسی کے سامنے زیر و زبر نہیں ہو سکتے، ان کے حوصلے بلند، ان کے عقائد مضبوط، اور خدا کی ذات کے اوپر ان کا پورا بلیو تھا، تب جا کر کامیابی ان کا قدم چومتی تھی۔
हमारा खाना पीना भी सही नहीं, उठना बैठना भी सही नहीं, सोचना समझना भी सही नहीं, इन्वायरमेंट भी सही नहीं, और क्या कहते हैं खानदान भी ऐसा मिला। बहरहाल खानदान का कसूर नहीं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ठीक दोस्तों, टूटी और खोटी चीज़ें जो मेरे जहन में थी मैंने आपको बता दी। अल्लाह हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करो दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है इत्तेहाद, इंटीग्रेशन, वो पैदा करने की कोशिश करो। फिर देखो इंशाअल्लाह कामयाबी धीरे धीरे तुम्हारा कदम चूमेगी।